بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں دھوکہ۔ بہت سے لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے، مجھے دوست رکھتا ہے، اور آخرت میں وہ مجھے اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تمام باتیں دھوکہ ہیں، اوہام ہیں۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے بندے کو دنیا کا مال و متاع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا عطا کر دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہ ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دنیا عطا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ استدراج ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 44 تلاوت کی۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ فرمایا کہ جب وہ بھول کے، فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے، بھول گئے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ان چیزوں کو انہیں بھلا دیا، دین کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کی سنت کو اور آپ کے طریقہ کو بھلا دیا، اپنی منچاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی نصیحت کی تھی ان کو انہوں نے بھلا دیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے جو بھول گئے جو انہیں نصیحت کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے کہ لو تم نافرمان ہو، تمہیں دنیا ملے گی، ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ جو ان کو دیا گیا، اس سے خوش ہو گئے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اللہ کا فضل اور کرم ہے، دنیا ہم نے عطا کر دی ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر اچانک ان کو پکڑ لیا اور وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے، نا امید ہو گئے۔ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا پاس نہیں کیا، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کو مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل دیتے ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کو دنیا مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، دنیا تو کافر کو، نافرمان کو بھی ملتی ہے اور فرما بردار کو بھی اللہ چاہے تو ملتی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ جس کو آخرت کی کامیابی مل جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے سب دروازے ان پہ کھول دیے، کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، تو پھر اچانک ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو گئے۔ اور بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، جس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ ڈھیل ہے۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر بہت زیادہ ہیں، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، تو اللہ سے ڈرو کہ یہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے اور اللہ کا امتحان لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے
سورہ زخرف کی آیت نمبر 33، فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور ان کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی چاندی کی کر دیتے جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں۔ لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا کفر کرتے ہیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، یعنی لوگ سارے ہی کافر ہو جائیں گے کہ ان کے پاس تو بڑی دنیا ہے، تو ہم جو رحمان کے انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں ہم اس کو چاندی کی کر دیتے، سیڑھیوں کو بھی چاندی کی کر دیتے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا یتکئون، اور پھر ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی، سرر کہتے ہیں تخت کو، سریر کی جمع ہے، چارپائی، تو فرمایا کہ ان کے ابواب دروازوں کو کہتے ہیں، فرمایا ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی ان پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ہم چاندی کا کر دیتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا چاندی کی کر دیتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کی کر دیتے، بلکہ سونے کے بھی، یعنی یہ چیزیں ان کے تخت، ان کے دروازے، ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں ہم چاندی اور سونے کی بنا دیتے۔ کون لوگ؟ جن سے اللہ خوش ہے، لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا کفر کرنے والے، یہ سب کچھ ہم ان کو سونے اور چاندی کا بنا کر دے دیتے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو یہ سب کچھ جو ہے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ کافر کو ملتی ہے۔ اور اگر ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن بھی اور انکار کرنے والے بھی، انسان کی آزمائش ہے نا، تو نہیں تو ہم کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے تخت جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سبھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں میں بھی امیر رکھے ہیں، فقیر بھی رکھے ہیں، مسلمانوں کو بھی مال بھی دیا ہے، امیر بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب کافر ہو جاتے تو ہم کافروں کو دنیا اس قدر عطا کر دیتے۔ لیکن پھر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ دنیا تو کافر کو بھی مل سکتی ہے، کافر کو ملتی ہے، مومن کو بھی مل سکتی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، لیکن آخرت اس میں کافر کی ناکامی ہے۔ جنت کی نعمتیں وہ کافر کو نہیں ملیں گی، آخرت کس کے لیے ہے؟ تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ اور اسی قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالی نے اس طرح فرمائی ہے سورہ فجر میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے اس کو دے کر، اس کو عزت ملتی ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں۔ انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے، میری بڑی تکریم کی ہے۔ اور جب دوسری آزمائش آتی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، تنگی ہے، رزق تنگ ہے، تو وہ کہنے کیا لگتا ہے کہ میرے رب نے تو میری اہانت کی ہے، اللہ نے تو مجھے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا ہے، مجھے ذلیل کیا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے
اس میں نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے اور رزق کی وسعتیں دیتا ہے، ان کو عزت اور کرامت سے نوازتا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور جن کو مصائب اور آلام میں مبتلا کرتا ہے، رزق میں تنگی دیتا ہے، اس کی توہین اور بے عزتی نہیں کرتا، بلکہ ایک کا انعامات کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے، اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم اور عزت والا بنا رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ بہرحال روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے، اور اسے بھی جسے وہ دوست نہیں رکھتا۔ دنیا سب کو ملتی ہے، لیکن ایمان اس کو ملتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوتا ہے، استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے، اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں کے منہ سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے، جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے حق میں یہ ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی اس کو مل جائیں گی، بلکہ آخرت متقین کے لیے ہے۔ آخرت کی کامیابی اسی کو ملے گی جو دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔